اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 16 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں قرآن کی سے ہم سورت الکافرون پڑھیں گے اور گرامر میں فعل امر اور نہیں میں انصر، اذکر، اعبد، اخلق، پھر نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 8 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1031 بار ہیں۔ دیکھیں، 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ اور اس میں ہم 1000 سے زیادہ الفاظ انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے سبق نمبر 16 کے اختتام تک ہم 194 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 38,532 بار آئے ہیں، اور ہم آپ سب کتنی استقامت اور کتنی تیزی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں الحمدللہ۔ امید ہے ساتھ ہوم ورک آپ ضرور کر رہے ہوں گے، کم از کم 5 منٹ مصحف سے تلاوت کیجیے اور پھر اس میں جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ 5 منٹ اپنے حافظے سے یاد کیجیے، کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ سے پڑھیے، آڈیو جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیں یا اس کو سنیں، اور جو ہے اپنے ساتھیوں سے سوال کریں سبق کے متعلق، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے۔ ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کریے۔ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے۔ امید ہے پاکٹ بک اور یا شیٹ سے آپ الفاظ معنی یاد کرتے ہوں گے، ان کو ضرور کریں۔ آپ کی سپیڈ یاد کرنے کی اور ریکال کرنے کی بہت اس سے بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم سورت کافرون پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے اور اس کے دوران پھر آپ غور کریں کہ کون سے الفاظ آپ کو آتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی حیت کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، پھر ہم آپ سے اس کے بعد پوچھیں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، کل کا معنی چیٹ باکس میں لکھیے۔ کل کے معنی لکھیں، چیٹ باکس میں لکھیے۔ میم ہمارے فون اردو لکھتے نہیں ہیں۔ وہ تو رومن انگلش میں لکھیں، کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، کہہ دیجیے۔ ہم نے کل هو اللہ احد میں بھی پڑھا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، کہہ دیجیے، یعنی کہ اس کی تبلیغ کیجیے۔ یا ایہا، چلیں ان میوٹ کر کے بتائیے کہ یا ایہا کا کیا مطلب ہے اور اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ ایک ہی ورڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، شاباش، یہ ایک ہی ورڈ ہے، اس کوئی کے ٹکڑا ٹکڑے نہیں نہیں کریں ہوں گے۔ گے۔ جی، الکافرون کیا ہے؟ اسم اور بھی چیزیں جمع ہے، ویری گڈ، اور خاص خاص اسم ہے اور واو نون والی جمع ہے، ویری گڈ۔ لا کا مطلب تو اب سب کو آتا ہے؟ نہیں۔ نہیں، عبدو، یہ بھی ہم کر چکے ہیں، عبد عبدو، میں نہیں عبادت کرتا تھی۔ مظاہرے یہاں ماں کا کیا مطلب سمجھتے تھے؟ ہم نے ماں کے مطلب پڑھے تھے، یہاں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کنیکٹنگ ورڈ آ رہا ہے نا بیچ میں، جو یا جس کی، ٹھیک ہے۔ جو تابودون، تابودون کا اشارہ کیسے کریں گے؟
چار انگلیوں سے کی طرف 4 انگلیوں سے سامنے کی طرف 4 آپ انگلیوں سے. سب ویری گڈ ویری گڈ. ولا انتم، انتم کا اشارہ کدھر کریں گے؟ سامنے کی طرف 4 سامنے لیکن ایک انگلی اوپر سے. نہیں، یہ نیچے ہے. ٹھیک ہے. عابدونا، یہ کیا لگ رہا ہے؟ جمع اسم جمع. ٹھیک ہے. عابد کی جمع ہے اسم ہے اور عابدون، جمع. یہ الف کی طرح ہی کھڑی زبر. شاباش. ماں وہی جو کہ عابد، اس کو ہم نے کر لیا. انا کا تو سب کا آتا ہے. انا کا اشارہ کتنی انگلیوں سے کس طرف کریں گے؟ اپنی طرف ایک انگلی. ویری گڈ ویری گڈ. عابدم ما ابتم، ابتم کون سا سیکھا ہے یہ فعل کا؟ ماضی ویری ماضی گڈ کا. ویری. تو اس کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ 4 انگلیوں سے لیکن نچلے لیول. سامنے کی طرف 4 انگلیاں. ویری گڈ. سامنے. ماشاءاللہ جی، آپ کو سب آ گیا اور ساتھ ساتھ ٹی پی آئی بھی سمجھ آ رہی ہے. لکم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. ٹیبل تھا نا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لانا. تو 4 انگلیوں سے سامنے. ویری گڈ. دینکم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. تو اسی طرح سے یہ دین اور کم. ولیت، ولیہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. 3 ہیں جی. واؤ لی. 3 ہے. ویری والیہ. گڈ جی. ولیت. ویسے جب ہم رکتے ہیں آیت پہ تو ہم کہتے ہیں دین، ادروائز ہم اس کو کہتے ہیں دینی، زیر بھی یا اس کے نیچے. یہ بھی دھیان، یہ ہم آگے چل کے بات. تو الحمدللہ کتنے % آپ لوگوں کو آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی مور دین 50% ہے نا. تو الحمدللہ کہ آپ لوگ اتنی استقامت اور اتنے شوق سے، اتنی تیزی سے ماشاءاللہ سیکھتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. اب تھوڑا سا اس کا تعارف لے لیتے ہیں. سورۃ الکافرون جو ہے یہ مکی صورت ہے. یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ان کا دین تو کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کیسے روکیں کہ اسلام اتنا پھیلتا جا رہا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کو یہ کہا کہ جی آپ جتنی دولت ہے ہم اس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس خوبصورت عورت سے آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، آپ کو اگر سرداری چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا دیتے ہیں. تو ساری پیشکشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹھکرا دی. پھر انہوں نے کہا کیا کریں؟ پھر انہوں نے جا کے ایک یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین جو ہیں وہ صرف خدا کی عبادت کریں گے، ہم بتوں کی نہیں کریں گے. تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی بتوں کی عبادت کریں گے. تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی کہ اس طرح سے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ اور ایمان میں مسالت کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بالکل صاف جواب دے دیا. تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اس طرح سے اس میں مسالت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس طرح کہہ رہے تھے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ 1 سال اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ہم جو ہے ان کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیں اور اگلے سال کہ جی پھر اب ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ ہم یہ مسالیت اس طرح کی کبھی بھی اس میں ایمان اور عقیدے میں ہماری گنجائش نہیں ہو سکتی. ان کی اس پیشکش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اپنی زندگی میں ہمیں اس کو کیسے لانا چاہیے؟ جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح سے پڑھیں. ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ بہت سارے اس کے حوالے ہیں. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ اگر سورۃ الکافرون رات کو سوتے وقت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. تو رات میں سوتے وقت بھی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. تو الحمدللہ آپ کو آتی ہوگی، نہیں تو بھی پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جائے گی. تو آپ بھی اسی طرح سنت کے مطابق عمل کریں. فجر کی سنتوں میں پڑھنا ہے، مغرب کی سنتوں میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور 7 سورۃ اخلاص دونوں وہ پڑھتے تھے. اور رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیں تو ہم شرک سے بری قرار پائیں گے. اب ہم اس کا فکری اور پھر لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے، الکافرون کافرو جمع ہے. اب بالکل ٹھیک آپ سب نے بتاؤ. کہہ دیجئے، یا ایوہا اور یا ایوہا یہ تینوں الفاظ آئے ہیں اور تقریباً 1000 کے قریب. اور ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ اے.
ٹھیک ہے. تو ایوہا یا ایوہا کسی کا بھی کوئی ٹکڑا ہم نہیں کرتے, یہ ایک ہی لفظ کے طور آتے ہیں اور تینوں آئے ہیں قرآن پاک میں, اور تقریباً آپ جمع کریں آلموسٹ 1000 کے قریب بن جاتا ہے. اب ہم اس کی مثالیں دیکھیں, جیسے یا قوم 383 383 بار آیا ہے, ایوہ النبیو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں. پھر یا ایوہ الکافرون, یہ واحد جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اس طرح سے خطاب کیا, ورنہ اگر غیر مسلموں سے بھی کرتے ہیں تو یا ایوہ الناس اس طرح سے عام طور پہ ہوتا ہے. یہ کافروں سے ڈائریکٹ جو ہے نا ناراضگی کا اظہار ہے, کیونکہ انہوں نے اتنی غلط بات کی تھی کہ جی 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کریں. تو ظاہر ہے ہمارے دین میں تو کوئی ایسی گنجائش ہے ہی نہیں کہ ہم اس طرح کے اپنے عقیدے اور ایمان میں تھوڑی سی بھی ہم کر سکیں. تو یا ایوہا اے الکافرون, بالکل آپ لوگوں نے صحیح بتایا کہ خاص اسم ہے اور یہ واو نون والی اس کی جمع ہے. تو ظاہر ہے اس کا اگر واو نون کی جمع ہے تو اس کا سنگولر جو ہوگا وہ 2 پیش والی تنوین سے ہوگا. کافرون کی جمع کافرون, لیکن اگر یہ 2 زیر یا 2 زبر کے ساتھ ہوتا تو پھر اس کی جمع کون سی بناتے؟ یا نون والی. کافرین. تو کافرین, کافرن یا کافرین ہوگا تو جمع کافرین بنیں گے. یہ آپ کو آ جاتا ہے, آپ کے کوئزز میں بھی آ جاتی جمع ہمیشہ. تو اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا. ٹھیک ہے. اب میں نے جیسے کہا کہ جی کہ ناراضگی کا اظہار ہے. دیکھیں جیسے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو اگر کسی ایک بچے پہ غصہ کر رہے ہو نا تو باقی بچے بھی جو ہے نا وہ چوکس ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ کے کہ نہیں ہے اچھا نہیں دادو ہم ایسے نہیں کریں گے, چلے اس کو بھی سمجھا دیا. تو مطلب ایک کو ڈانٹے تو دوسرے بھی جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. تو اب اگر اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں سے ناراض ہے تو ہمیں بھی فوراً چوکس ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں اپنے عقیدے اور ایمان میں کسی قسم کی کوئی مسالت یا اس میں تھوڑی سی بھی ہم یہ نہیں ملا سکتے کہ جی ہم تھوڑی دیر کے لیے بتوں کو ان کا مان لیں اور وہ کہیں گے جی ہم آپ کے اللہ کو کچھ دیر کر لیں گے. تو یہ کبھی بھی نہیں. تو ایسی بات میں ہمیں بھی بہت چوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے عقیدہ اور ایمان کو بالکل خالص ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب کافر کا مطلب ہے جو انکار کرے. اب یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی گالی کی شکل ہے یا کچھ ہے. انکار کرنے والا, تو انکار کرنے والا یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. تو قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ ہمیشہ یا ایھا الناس سے پکارا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے یہ جو شرک کی وجہ سے ان سے بہت ناراض ہیں اس میں, تو ہمیں بھی چکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ہم نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور الحمدللہ ہم یاد رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کافر ہم نے کہا جو انکار کرے. اگر فرض کرو ہم طاغوت کا انکار کریں, شیطان کا انکار کریں, برائی کا انکار کریں, تو یہ بھی قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے. تو اس کو یہ مت یہ سمجھیں کہ یہ ایسی لفظ ہے, برا لفظ ہے یا گالی ہے. یعنی مسلمان بھی کافر ہے لیکن وہ دوسرے معنوں میں کہ وہ طاغوت کا ہم انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سورۃ بقرہ کی ہی آیت میں ایک میں آتا ہے نا, فمن یکفر بالطاغوت, تو وہ اس طرح سے. تو اگر طاغوت کا ہم انکار کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے. تو یعنی طاغوت کا انکار کریں تو وہ بھی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی کافر کہا جا سکتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ کافر کا یہ مطلب ہے کہ شاید بہت بری بات ہے, تو گالی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان کے لیے بھی استعمال کیا ہے, ورنہ وہ ایسا نہیں کرتے. بیسیکلی انکار کرنے والا, اور بھی اس کے معنی ہیں اگلے کورسز میں پھر آپ پڑھیں گے. تو اب ہم اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں اس ماڈل کے مطابق. تو کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. جی کوئی ریپیٹ کریں, کیا دعا کریں گے؟ بلکہ آپ ہی پڑھ کے بتائیں. حق کو قبول کرنے کی اے توفیق اللہ دے. مجھے حق کو قبول کرنے کی ہاں, توفیق دے. احتساب کوئی پڑھے, کیا کریں گے احتساب کیسے کریں کتنی گے؟ دفعہ میں اپنی انا خواہش اور
کبر کی وجہ سے کبر، سچ کبر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، کبر، ٹھیک ہے. کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. ہاں تو یہ ہمیں بعض ہوتا ہے کہ اچھا ہے یہ مان لیں ہماری، میں تو اپنی ہماری شان میں فرق آ رہا ہے یا ہماری خواہش ہے کہ اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھے. نہیں، ہمیں نفس کی بات نہیں ماننی. تو ہم یہ اپنی سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں، سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں. پھر اگر ہمیں پتہ چلے کہ نہیں، میں کئی دفعہ جو ہے نا اذان ہوئی سنی تو نہیں نماز پڑھنے گئے، تو اس کا مطلب ہم نے نفس کی بات سنی، اللہ تعالیٰ کی نہیں بات کرنی. تو پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں ہمیں استغفار کرنی ہے، اللہ تعالی اللہ کی تعریف کرنی ہے اور بڑائی کو بیان کرنی ہے اور خود کو تربیت کرنے کا. یہ ساری ہم پلان بنائیں، اور پھر جب انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم تبلیغ کرتے ہیں. یعنی ہم دوسروں کو بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ کہ انا اور روایات کو ماننے کے کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک، انا اور روایت کو ماننے کے نقصانات کی تبلیغ کرنے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے، ہمیں یہ سب نہیں کرنا. اور دعا بھی کریں گے، احتساب بھی کریں گے، پلان بھی کریں گے، پھر اس کو امپلیمنٹ لوگوں کو بھی بتائیں گے. تو اس طرح سے ہم اس صورت کو، اپنی ان آیات کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اب 10 سیکنڈز آپ کی، اس کو پڑھ لیجئے، ایک دوسرے کو سکھائیے. علم. اب اگلی آیت لیتے ہیں. لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا. لا کا مطلب نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی ہم فیملیئر ہیں، ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبدو، عابدون معبودون. تو اس سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہے یہ کیسے، یہ اس کا اشارہ کریں گے اعبدو، ٹھیک ہے. مدارے کا صیغہ ہے. ماں بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، جو یا جس کی، ٹھیک ہے. نہیں میں عبادت کرتا جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. اب ماں کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے. ماں شروع میں، ما فیہ نہیں اس میں، تو یہ نہیں کے معنی آیا. ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. ما دینو کا دینوں کا الاسلام. دین نہیں، یہ جواب ٹھیک دین نہیں. اسلام. دینی الاسلام. دینی الاسلام. کا کا جواب، دین کا جواب اسلام. یہ سے، دیکھیں کا کا جواب یہ سے، کا کا جواب یہ سے، دینی، دینی الاسلام. شاباش. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا تھا، یہ درمیان میں کنیکٹنگ ورڈ آ رہا ہے ماں، تو پھر اس کا مطلب جو یا جس کا. تو یہ تینوں معنی پکے کر لیں، آج پکے کر لیں، ٹھیک ہے. ماں نہیں، ماں کیا، اور ماں جو. تو کانٹیکس ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کہ ہمیں یہاں جیسے من شر ما خلق، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جہاں بھی ہمیں سمجھ آئی جہاں یہ کنیکٹنگ میں آتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے یا جس کی، جس کی. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتایا کہ یہ بھی مضارع ہے، جمع ہے، اور اس کا اشارہ ہم کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے، 4 انگلیوں سے سامنے کی طرف، اونچے لیول پہ، کیونکہ فعل مضارع ہے. تعبدون. اب تو ہم، آپ نے میم یہ، آج آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے. میرے پاس تو آ رہی ہے. ادھر تو سامنے وہ ببل سا بنا ہوا ہے واٹر میں. ہاں عظمیٰ ٹھیک کہہ رہی ہو آپ، لیکن اب جب سب کو پلس کرو نا تو پھر میم کی آ جاتی ہے. میری بھی پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے. ابھی تو ہم تعبدون یہ والا ٹیبل بھی کر چکے ہیں نا. ہاں جیسے تفعلون پہلا ہمارا ٹیبل تھا، تو اسی طرح سے آپ سب کرتے ہیں. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے. نہیں میں عبادت کرتا جس کی، تم سب عبادت کرتے ہو. دیکھیں آج ہماری ٹی پی آئی، ہماری گرامر، سارے کچھ جو ہے ٹیبلز ریوائز ہو رہے ہیں الحمدللہ. عبادت کے کیا معنی؟ عبادت کے 3 معنی ہیں. محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، اور غلامی. تو تینوں معنوں میں ہمیں صرف اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی، ٹھیک ہے. یعنی پوجا اور پرستش، سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ صرف اللہ کو، اور محبت اور عقیدت سے کرتے ہیں. سیکنڈلی اطاعت اور فرما برداری، وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. اور غلامی ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، عبد ہیں. تو تینوں معنی میں صرف اور صرف عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے. تو اس سے کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں ان سے
کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں سب لوگ، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں عقیدے کے معاملے میں کوئی مسالت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہم نے پڑھا تھا کہ چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ذات میں نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا، جس طرح وہ ہمارے دلوں کے حال بھی جان جاتا ہے، وہ کوئی نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کر سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیار اسی کا ہے، حکم دینے کا اختیار اس کا ہے۔ یہ چاروں ہم نے کہاں پڑھا تھا کہ چاروں چیزوں میں خود اللہ تعالیٰ یکتا ہے، واحد ہے۔ کس صورت میں پڑھا تھا یہ؟ سورۃ اخلاص میں، شاباش، اس میں چونکہ توحید کا بیان ہے، شاباش۔ دیکھیں آج کے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر جو اختیارات والے عقیدوں کو، کہ کیوں سارے اختیارات اللہ، کیونکہ ایسے بھی تو کر سکتے ہیں، ایسے بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں دین اسلام پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں ذرا برابر بھی ہمیں کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں فیل کہ ہائے ہم دیکھ ہمارا مذہب اس طرح کا نہیں، وی شوڈ بی پراؤڈ آف دس، کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ہمارا دین ہے جس میں مذہب بھی ہے، معاشرت بھی ہے، تجارت بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بغیر کسی احساس کمتری کے تو ہمیں اسلام پر عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ اور اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبدو ما تعبدون، کہ نہیں میں عبادت کرتا یا عبادت کرتی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جی اس کو پڑھ لیجئے، 5 سیکنڈز آپ کی۔ امید ہے کہ پاکٹ بک سے الفاظ معنی آپ یاد کرتے ہوں گے۔ وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ تم، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہ، انتم کا مطلب تم، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے ٹیبل فوراً دہرا سکتے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ہمیں یاد رہتا ہے۔ عابدون، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ جمع ہے واو نون والی عابد۔ عابدون کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے، جمع میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم سیکھیں گے ٹیبل میں، ہم یہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے آگے، یہ فائل بنتا ہے۔ اگر دو پیش والا تو واو نون کی جمع بنی تھی، اگر 2 زبر یا 2 زیر والی تنوین ہوگی تو پھر کیا بنائیں گے؟ یا نون والی جمع، تو عابدین بن جائے گا۔ اس کو آپ کھڑی زبر سے بھی لکھ سکتے ہیں، الف سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھے، اس کا ایک جیسے تلفظ آتا ہے۔ تو اس عبادت کرنے والا، عابد، عبد ہمیں پتہ ہے ہم کہتے ہیں غلام، تو عبادت کرنے والا، عابدون اور عابدین دونوں طرح کی اس کی جمع، اس کو کیا جمع کہتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے بولیے، جمع سالم، یہ جمع سالم ہے، سالم، ٹھیک ہے، جو واو نون اور یا نون والی مذکر میں ہم بناتے ہیں۔ اور اگر مؤنث ہوتا تو پھر جمع سالم میں کیسے بنتی ہے؟ گولتا ہٹا کے کیا لگا دیتے ہیں؟ الف تا لگا دیتے ہیں، الف تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ ماں تو ہم نے مجھے بتایا، بالکل ٹھیک بتایا، جو یا جس کی۔ عابدو، وہ بھی ہم نے بھی کیا۔ ماں بھی ہم نے پہلے بھی دیکھا، شروع میں آئے تو کیا ہے، بیچ میں آئے تو جو یا جس کی، یہ معنی اس نے تیسرا چھوڑ دیا اس میں پکا کرنے کے لیے 2 کا بتا دیا۔ جیسے ہم نے اب تو ہم نے یہ ٹیبل بھی کر لیا، جیسے ہم افعلو میں کرتا ہوں، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، یہ اس کا اشارہ ایک انگلی سے ہم جب ماتھے کی طرف کرتے ہیں، میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرما دیں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والوں، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یہ 1 سال پھر ہم کریں گے آپ کے اللہ کی عبادت، تو کیسے جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے، وہ تو انہوں نے ایک بات کہہ دی، بعد میں وہ کرتے یا نہ کرتے، کہ تاکہ یہ ہمارے بتوں کو پوجنا شروع کرتے۔ تو دیکھیں سارے مذاہب جو ہیں، ڈفرنٹ جو ریلیجنز ہیں، وہ ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز بھی قبول نہیں۔
ٹھیک ہے، یہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اب سے دعا وہ داتا دربار پہ جاتے داتا دے فلان چیز، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ کہاں کے بتوں کی پوجا تو خیر بہت ہی بڑا وہ ہے شرک، لیکن چھوٹی چھوٹی بھی چیزوں میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک جو ہے نا، تھوڑی سی ملاوٹ بھی، تھوڑا سا شرک بھی جو ہے وہ غلط ہے، اسی لیے ہمیں روزانہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ جی 5 سیکنڈز آپ کے، اس کو پڑھ لیجیے۔ علم نیکسٹ آیت لیتے ہیں۔ ولا انا، اور نہ میں، ٹھیک ہے، سب کو آپ کو پتا ہے، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہ، اور انا ایک سے صرف یہ رکھتے انا، یہ وہی ٹیبل ابھی ہم نے ریوائز کیا ہوا ہوں والا، اور نہ میں، ٹھیک ہو گیا۔ عابدون بھی آپ کو پتا ہے عبادت کرنے والا، اسی طرح سے یہ بھی ابھی ہم نے اس کی جمع بنائی ہے واو نون اور یا نون والی۔ ماں، جس کی، ابت تم، بالکل ٹھیک بتایا تھا سسٹر نے ہمیں کہ ماضی کا صیغہ ہے، تم نے عبادت کی، اب یہ ماضی کا صیغہ آ گیا، تو یہ ماضی کا ٹیبل فعلا فعلو، یہ اس کا ہم ابدا بھی کر چکے ہیں، اسی طرح سے ابتا ابتم، ٹھیک ہے، تو ابتم، تم نے عبادت کی، یہ اسی طرح سے فعلتم کا مثال وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا یہ پہلا مین ٹیبل ہے، یعنی آپ سب نے کیا، تو یہاں سے کہ آپ سب نے عبادت کیا، ہم نے تم لکھا لیکن ہمیں پتہ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا سنگولر کا کیا ہوتا، ابتا ابتم، تم سب نے عبادت کی۔ اب اس کو اپنی زندگی کی لانے کے لیے ہم اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو کہتے ہیں نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، یعنی شدت سے انکار کر دیا کہ تمہارے معبودوں کی، کافروں کو کہا کہ ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب، لا عابدو، نہیں میں عبادت کرتا، پریزنٹ ٹینس میں کہا، اور نہ مستقبل میں، ولا انا عابدون، نہ موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون، اور نہ ماضی کے معبودوں کی، ما عبدتم، ہر طرح سے کہا کہ کسی طرح سے بھی کافروں کے جو بت ہیں، ان کے جو نے معبود ان کو بنایا، ان کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب ہم نے نہیں کرنا ہے۔ 5 سیکنڈز آپ کے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ علم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، یعنی جن کو تم پوجتے رہے ہو، تو ان کو ہم نے اس کی عبادت جو ہے بالکل نہیں کریں گے۔ ولا انتم عابدون، اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے، ماں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم کریں گے لیکن ان کو پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، تو ان کی حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے نہ پرانے معبودوں کی، تو اس لیے کہ تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بار بار دیکھیں ڈفرینٹ طریقوں سے، پچھلا پریزنٹ ہر طرح سے بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ کریں، کیونکہ اس طرح کی ہم شرک کا بالکل شمولیت نہیں کر سکتے اپنے ایمان اور عقیدے میں۔ لکم کے ٹکڑے 2 کیے تھے ہم نے، لکم جو یہ ٹیبل ہمارا، لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، تو 2 ٹکڑے کریں گے، لا اور کم۔ دینو کم بھی اسی طرح تمہارے لیے، اور دینو کم تمہارا دین، اسی طرح سے یہ بھی ہم نے ٹیبل کیا ہوا، دینو کو آپ سب کا دین، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے تمہارا دین، ولیہ 3 ٹکڑے بنے گے، ہم اس کے دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ جا کے۔ وا کا مطلب اور، لی لیے، یہ میرے لیے ہوتا نا، لیا اور میرے لیے، وہی ٹیبل ابھی ہم نے کیا تھا، لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، ٹھیک ہے، یہ سب ٹیبل بھی آج تو ہمارا سب کچھ ریوائز ہو گیا ہے نا۔ اب یہ یہاں دین ہی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب میرا دین کیسے اس کا مطلب آ گیا، کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟
اس لیے کہ نون کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ زیر جو ہے یہ یا کا قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، جیسے صحیح. دینی یہاں آیا ہے تو یہ یا کی قائم مقام ہوتی ہے زیر، اس لیے میرا دین. ہم دین پڑھتے ہیں کیونکہ آئے تھے ہم رک جاتے ہیں، لیکن جب ہم نے یوں معنی دیکھنے ہو تو ہم ان کے اعراب پہ غور کر لیں. تو دینی میرا دین، اسی لیے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. الحمدللہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مذہب ایک جتنے ہو گئے وہ برابر ہو گئے، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسا پیغام کہ بھئی ہمیں اب تبلیغ روک دینی چاہیے، جو جس مذہب پہ ہے اس پہ رہے اور ہم اس پہ رہیں. تو کیونکہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کے آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ نہیں. یہ صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو مصالحت کی پیشکش جو ایسی کر رہے تھے نا کہ جی ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں تو اگلے سال ایک سال ہم آپ کے اللہ کی بھی عبادت کریں گے، تو اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، تم نے تو چھوڑنی نہیں اپنے بتوں کی عبادت، تو تم اس کو کرتے رہو، تو ہم تو اپنے اللہ کی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بھی اپنے آپ کو بھی ویلیویٹ کرنا ہے کہ کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے خود عمل بھی کرنا ہے. ہم نے پیچھے دیکھا تھا اس جو ہمارا ماڈل ہے اس کے مطابق کہ ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، پھر ہم پلان بناتے ہیں، ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ہم دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری امت کا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، تو یہ چیزیں ہم نے آگے دوسرے لوگوں کو بھی پہنچانی ہے انشاءاللہ. جی 5 سیکنڈز آپ کے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. علم، ایک دوسرے کو بتائیے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب دیکھیں اس میں ٹی پی آئی کا کتنا زبردست استعمال ہوا ہے، ویری افیکٹو. فعل ماضی ابتم، فعل مضارع اعبدو تعبدون، فاعل کافرون، عابد عابدون، ضمائر انا انتم لکم لیا. تو ساری آج ہماری ریویژن ہو گئی ہے نا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دیکھو آپ کو سب چیزیں آتی تھیں الحمدللہ. یعنی جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم آگے اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک میں دیکھیں تو سارے یہ لفظ ہمارے لیے اب بالکل ہم ان کو پہچانتے ہیں، تو ہمیں ان کا ترجمہ بھی خود بخود کرنا آئے گا اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں انشاءاللہ. قرآن پاک میں دیکھیے آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ جو لفظ ہم نے پڑھ لیے. تو ایک دفعہ پھر اس کو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یاد رکھیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. دیکھیں اگر تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی، اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کرنے کی ایک ٹپ ہے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں خطاب ہے، ایڈریس کیا جا رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون. اور یہ واحد صورت ہے جس میں کافروں کو اس طرح سے کہ خطاب کیا گیا. آج کی بات، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کل کی بات پاس کی بھی کر رہے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی اس کی میں عبادت نہیں کرنے والا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور آخری بات، لکم دینکم ولی دین، یعنی دین میں کسی طرح کی بھی مصالحت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان سٹیپ سے بھی آپ کو یاد ہوگی. اور کیا ہم نے کرنا ہے، ہم نے فجر کی نماز کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھیں. اسی طرح رات کو اگر سوتے وقت پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شرک سے بری قرار پائیں گے. تو کوشش کریں اس کی سنت پہ ہم عمل کریں. خلاصہ یہ آپ کے اس میں آتا ہے کوئزز میں، دینی اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی مصلحت یا مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، ہم شرک کا اتنا سا شائبہ بھی شامل نہیں کر سکتے اپنے عقیدے میں اور اپنے ایمان میں. شیٹ اور یا پاکٹ بک سے پڑھتے رہیے. ایک آدھ سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں، پھر ہم جو ہے اس کے بعد
کوئی ایک دو سوال سبق سے ریلیٹڈ ہو تو ابھی لے لیتے ہیں, پھر باقی ہم گرامر کے بعد انشاءاللہ. تو آج سبق 16B میں ہم انشاءاللہ اگلے جو باب ہے اس کا فعل امر اور نہیں بنائیں گے. ہم آلریڈی شروع کر چکے ہیں, ہم نے پہلے باب میں کہ فعل امر اور نہیں بنا لیے تھے, اور ابھی بہت اچھی سسٹر ڈاکٹر فریحہ نے آپ کو بہت اچھی ریویژن اس کی بھی کرائی, آپ کی بھی پارٹیسپیشن اچھی تھی. اور اب ہم دوسرے باب کی انشاءاللہ فعل امر نہیں بنا. تو سب ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیے, کیونکہ گرامر ہم کیسے سیکھتے ہیں, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ. میرے ساتھ سب دہرائیے, پہلے ایک گہری سانس لیجئے, ایکٹیو ہو جائیں, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. تو تیار ہیں آپ سب؟ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. جی فعل کی تعریف کون بتائے گا؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. فعل کیا چیز ہے؟ جس میں کام ہونے یا کرنے کا پتہ اور چلے اور کہیے, زمانہ جس میں زمانہ بھی پایا جائے. نہ شاباش. پایا جائے. تو زمانے کے لحاظ سے پھر ہم نے کہا کہ فعل ماضی ہے پرفیکٹ ٹینس, فعل مضارع ہے امپرفیکٹ ٹینس. پرفیکٹ ٹینس کیونکہ جو ہو گیا پاسٹ, فعل مضارع میں 2 آ جاتے ہیں, ہمارا پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسز آ جاتے ہیں, اس کو ہم امپرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. فعل مضارع کے بھی ہم نے ٹیبل کر دیے. فعل امر اور نہیں, اس کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا, اگر اور فعل نہیں کا مطلب ہے کسی چیز کو کرنا یا اس سے روکنے کی ریکویسٹ کرنا یا حکم دینا. ٹھیک ہے, تو یہ فعل امر اور نہیں اب ہم نے شروع کر دیا, باقی ٹیبلز ہم الحمدللہ کر چکے ہیں. تو امر اور نہیں کی جو ہم نے پہلے کیا, ہم نے پہلے باب کا جو ہے اس میں ہم نے سیکھا تھا یہ کون سے افعال ہم کر رہے ہیں جو 3 حرفی افعال ہیں. تو ان کو ہم ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں. قرآن پارے میں لکھا تھا ثلاثہ, مطلب تیسرا پاؤ ختم ہو گیا ہے نا, تو اس سے یاد رکھیں ثلاثی مجرد. تو فعلہ سے ہم نے پہلے بنایا امر اور نہیں, تو یہ ٹیبل ہمارا ماضی تھا, پھر مضارع ہوا, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے امر اور نہیں, یہ ہمارا ٹیبل بڑا ہوتا جا رہا ہے. جی کوئکلی ہینڈ ریز کیجئے, کون ریوائز کرائے گا؟ جی سعدیہ روحیل, اس کو ریوائز کرائیے آپ. جی فعال اس نے کیا, فعالو ان سب نے کیا, فعالتا آپ نے کیا, فعالتو میں نے کیا, فعالتم آپ سب نے کیا, فعالنا ہم سب نے کیا. فعل مضارع یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. فعل امر افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ایکسیلنٹ, بہت اچھا ہو گیا. پھر ہم نے اس میں 3 افعال کا کیا تھا. فاتحہ کا کون کرے گا؟ جی عزیز اللہ بھائی کروائیے. جی انمیوٹ کیجئے عزیز اللہ بھائی, کروائیے. فاتحہ اس نے کھولا, فاتحہ اس نے کھولا, فاتحو ان سب نے کھولا, فاتحت آپ نے کھولا, نہیں فتحتا, فتحتا, فاتح آپ نے کھولا, فتحتا. فاتحتا آپ نے کھولا, فاتحتو میں نے کھولا, فاتحتم آپ سب نے کھولا, فاتحنا ہم سب ہم نے سب کھولا. نے کھولا. جی یفتحو یفتح, وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں, تفتحو آپ کھولتے ہیں, افتحو میں کھولتا ہوں, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. ویری گڈ. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. ویری گڈ. تو اسی طرح ہم نے یاد رکھا سنگولر کے لیے
کھول، جمع میں کھولو، ٹھیک ہے. جیسے ماضی میں واو الف یہ جمع کے لیے آتا ہے، اسی طرح اس میں بھی واو الف جو آتا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. افتح یہ یہاں جزم ہے. بالکل ٹھیک بردر نے کروایا. ایکسیلنٹ، بہت اچھا ہو گیا جی. سسٹر رکشندہ آپ بھی کوئکلی کروا دیں. فتحہ اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. شاباش، ایکسیلنٹ ہو گیا. تو آج کے سبق میں ہم کچھ اسی طرح سے جالا سے بھی ایسے ہی بنے گا، اس طرح سے اجعل اجعلو، لا تجل لا تجلو، ٹھیک ہے. اور باقی ہم نے وہ ٹیبل بھی کیا، تینوں افعال اس میں. آج ہم جو ہے سیکنڈ باب، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ فاتحہ کا مضارع ہم نے کیا بنا تھا، یفتح، ٹھیک ہے. جب ناصرہ کا ہم نے مضارع جو بنا وہ ینصرو تھا. کیوں؟ کیونکہ عربوں کو ینصرو پڑھنا مشکل لگ رہا تھا، تو اسی لیے ہم نے اس کو یہاں پیش آ گیا، یہ چینج آ گئی تھی. ٹھیک ہے. جب یہاں پیش آئی ہے تو چونکہ پھر ہم مضارع سے ہی بنا رہے ہوتے ہیں، جو ہم امر نہیں بناتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا افتح بنا تھا، تو اس کا ینصرو کا کیا بنے گا، وہ پیش کے ساتھ بنے گا، انصر بنے گا. ٹھیک ہے. یہ جو نصرہ ینصرو والا باب ہے، صرف اس کا جو ہے امر جو ہے وہ پیش کے ساتھ بنتا ہے، یہ یاد رکھیں. باقی سب کے زیر کے ساتھ بنتے ہیں. تیسرے باب کا دارابا کا ہم کریں گے، وہ بھی زیر سے بنے گا. سامعہ والے کا بھی زیر سے ہی بنے گا. اسما صرف جس کا بھی اب لکھا آپ دیکھیں پیش کے ساتھ اگر امر آ رہا ہے، امر اور نہیں، تو یہ وہ نصرہ کے باب سے ہوگا. اور نصرہ کے باب کو ہم کیسے پتہ چلے گے، جب ہمیں ماضی اور مضارع دونوں پتہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں فتح یفتح ہوتا، یہاں نصرہ ینصرو ہوگا، تو یہ دوسرا باب بن گیا تھا. ہم اس کو نون سے نصرہ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. پھر جب ضربہ کی بات آئی تو ماضی تو ایک جیسا تھا نا تینوں کا، تینوں حروف پہ زبر تھی. جب مضارع بنانے لگے اس نے کہا اچھا یدربو، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، چلو یدربو یہ تو بہت ہی مشکل ہے. انہوں نے کہا نہیں یدریبو آسان ہے. عربوں نے چونکہ ایسے ہی پڑھا تو یہ دارابا یدریبو، تو اس کو ہم داد سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا تیسرا باب بن جاتا ہے. اور سمعہ میں تو ماضی میں ہی یہاں ہمیں پتہ چلا کہ تو سب زبر آ رہی تھی، اور اس کے جو درمیان والا حرف تھا اس کے نیچے زیر آ گئی، تو یہ ایک ہم نے علیحدہ چوتھا باب کر دیا. یعنی فرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی بلاکس تھے، وہ اوپر سے ہم یوں دیکھ رہے ہیں تو سب وائٹ تھے، یہ سب وائٹ تھے، تو چوتھا جو بلاک تھا وہ جو تھا اوپر سے وہ براؤن کلر کا تھا. ہم نے کہا اس کو تو علیحدہ کر دو. پھر جب ہم مضارع پہ آئے تو ہم نے دیکھا اس کے نیچے تو گرین کوئی کلر ہے، ڈفرنٹ ہے. یفتح یہ ینصرو ہے، یہ تو اس کے بلو کلر ہے نیچے. یدریبو اس کا کلر بھی کوئی ڈفرنٹ ہے، یہ تو پنک کلر آ رہا ہے. تو ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو سامعہ کا جو مضارع اور امر بنتا ہے وہ پہلے باب کی طرح ہے، لیکن اس کا ماضی فرق ہے، اس سے وہ بھی چوتھا. تو یہ چار بابز یا چار سیٹ ہم ان کو کہتے ہیں. تو فعل کے چار اہم نمونے آپ نہیں تھے. اگر میں آپ کو کہوں کوئی میں آپ کو فعل بتا دوں اور میں کہوں کہ یہ فاتحہ یفتح کی طرز پہ ہے، تو آپ اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں پورا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر میں کہوں یہ نصرہ ینصرو کی طرز پہ ہے، جیسے کفارہ، تو آپ کی بک میں اینڈ میں دیے ہوئے یہ سارے ٹیبلز، لیکن چیپٹرز کے اندر لیسنز کے اندر نہیں دیے ہوئے، تو آپ سب کے بنا سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ تمام وہ فعل جو فاتحہ یفتح کا ماضی اور مضارع کی طرز پہ ہوں گے وہ اس باب میں اس دروازے سے انٹر ہو سکتے ہیں. یہ ایک سیٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈفرنٹ سیٹس بنتے ہیں. یہ کانسیپٹ بڑی آسان ہے، بڑی کلیئرلی آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اب ہم نے اس کو دیکھیں، ہم نے کہا تھا اس کا ماضی
तो उसी तरह से ही बना था, मदारे में चेंज आ गया, यंसुरु, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरु ना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरु ना आप सब मदद करते हैं। उनसुर, उनसुरु, उनसुर का क्या मतलब होगा, मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। तो हमने बड़ा याद रखना है कि ये पहले वाले पे जज़म आती है, सिंगल वाले पे जज़म आती है, और जमा वाले पे साथ जो है वाव अलिफ ऐड होता है, और वहां पे फिर साथ पेश आती है। तो ये इस तरह से जी, इसको कौन रिवाइज, जी सिस्टर रक्षंदा कराइए, पूरा करवाइए, नासारा, नासारा से करवाइए, माजी से करवाइए। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसारता आपने मदद की, नसारतू मैंने मदद की, नसार तुम आप सब ने मदद की, नसारना हम सब ने मदद की। वेरी गुड, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। वेरी गुड। जी जवेरिया मान से सर आप भी करवाइए। नासारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। वेरी गुड। अब इसके सवाल जवाब हम कैसे करेंगे? देखें, इसका जवाब जो आता है फेल अमर और नहीं का, वो मदारिस, फेल मदारे से आता है, ठीक है, क्योंकि हम जब किसी को हुक्म या गुजारिश है तो जो हमारे मुखातिब होगा, यानी आपसे ही मैं कुछ कहूंगी ना कि आप मेरी बात तवज्जो से सुने, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ, तो आप कहेंगे आगे से कि जी हाँ हम सब सुनते हैं, तो हम वाला इशारा जो है वो जैसे इसमें होगा कि आप सब मदद करें, तो नंसरू हम मदद करते हैं, और अगर मैं सिंगल को कहूंगी तो वो फिर कहेगा अनसरू मैं मदद करता हूं। तो फेल मदारे से इसका जवाब आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जवाब कैसे। जी मैं सवाल पूछती हूँ, कौन जवाब देगा? जी हाथ खड़े कीजिए। जी सादिया रुहेल, उनसुर का क्या जवाब देंगे? उनसुर मदद कर, अंसुरु अनसरू, ये देखिए ये इसका ये जवाब होगा। इसमें ये जज़म है, यहाँ पे ये इसमें पेश है, और यहाँ अनसरू है, यहाँ हमजा जबर है इसके शुरू में, ये नासरा के बाप का, तो इसका जो है अमर जो है वो पेश वाला बनता है, सिर्फ नासरा के बाप का ही अमर जो है पेश वाला बनता है, ठीक है। और जवाब हमेशा मदारे से आएगा, तो इसका हमें मदारे का तो ऑलरेडी पता है, अनसरू। अगर मैं कहूँ उनसुरू, नंसुरु नंसरू, ये अब 4 से हम मदद करते हैं या हम मदद करेंगे, ठीक है, इस तरह से इसका जवाब आता है। जी अब हाथ आप खड़े रखिए, मैं आपको बारी से नेक्स्ट में लेती हूँ। जी सिस्टर अंजुम आप जवाब दीजिए। उनसु जैदन, जी अनम्यूट कीजिए। जी अनसुरु जैदन। वेरी गुड। उनसुरु जैदन, नंसुरु जैदन। नंसुरु जैदन, हम सब जैद की मदद करते हैं या करेंगी। अब इसी बाब में हमने ज़करा भी किया था, ठीक है, खलका भी किया था, अबदा भी किया था। तो अब ज़करा का टेबल कौन करवाएगा? जी समीना दुरानी करवाइए। पहले माजी सारा पूरा करवाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। वेरी फिर गुड। यज़कुरू वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरू आप जिक्र करते हो,
अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना तुम सब जिक्र करते हो, नज़कुरु नज़कुरु हम सब नज़ जिक्र, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। फिर ठीक हो गया। अमर और उस्कुर, नहीं, हाँ जी, उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, शाबाश, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। बिल्कुल ठीक है। कर और करो ये हमने याद रखना है करो। वाहिद जमा के लिए। जी सिस्टर मुनीबा आप भी करवाइए। सिस्टर मुनीबा अनम्यूट कीजिए। जी जी जाकरा ज़ाकरा उसने जिक्र किया, ज़ाकर उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़कर तुम मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। बहुत अच्छा हो गया। चले जी अब हम अगला बोलचाल ले लेते हैं। आप ही इसी के जवाब भी दीजिए। उस्कुर मुनीबा इसके जवाब भी दीजिए। उस्कुर, अज़कुरु, उस्कुरु, नज़कुरु, नस्कुरु। ठीक है, फेल मदारे से हमने जवाब देना है। मैं करता हूँ या हम सब करते हैं, इस सेंस में जो भी होगा, हम सब जिक्र करते हैं, हम सब मदद करते हैं। अब जब हमने इसको मिलाने के लिए आर्जी जेर लगाई जाती है, ठीक है। देखिए हम बताए अमर में उज़कुर जज़म आती है, लेकिन जब हमने जैसे इसको मिलाना है कि अल्लाह का को याद करो, तो उज़कुरिल्लाह क्या जवाब देंगी जी? कौन देगा? अलीना गफ्फार बेटा अनम्यूट करो। उज़कुरुल्लाह इसका क्या जवाब देंगे? इशारा देख के जवाब दे दें, लिखा हुआ सामने कोई दे दे। सादिया सिस्टर सादिया आप नज़कुरुल्लाह। अज़कुरुल्लाह, तो ये कहेंगे जी यहाँ जेर क्यों आ गया, इस पे जज़म थी, ये मिलाने के लिए आर्जी जेर लगाई जाती है, ठीक है। अलहदा फिर उज़कुर अल्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जोड़ने के लिए जेर लगी है तो रूटीन में इसमें जज़म होती है, ये आपने याद रखना है, मैं इसलिए बता रही हूँ। अब इसी में हमने इसमें 4 अफ़ाल किए थे। तो अबादा वैसे भी कुरान पाक में नासरा के सबसे ज्यादा जो हैं वो आए हैं जी। शाजिया आमिर आप करवाइए, जी। अनम्यूट करें। आबादा, आबादा इसने इबादत की, नहीं इस आबादू नहीं, एक मिनट, इस नहीं हमने कहना, दूर है, गायब है। उस जी, और उन कहेंगे। हाँ शाबाश। उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। ना थोड़ा या सा ना लंबा, ठीक है ना, अलिफ मद्दा आ ठीक जाता है। अब अदना, जी। शाबाश। या बुदू, या बुदू वो इबादत करता है, या बुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। वेरी गुड। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुदू मत इबादत नहीं, कर, ला ताबुद, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। देखिए जैसे इसमें वाओ अलिफ जमा का सीगा है ना, अबदू, इस तरह इसका जमा का सीगा भी ऐसे ही आता है, ठीक है। जी लेकिन फर्क क्या होगा, ये उबुदू होगा, आबुदू नहीं होगा। ये आपने पहचान रखनी है कि ये माजी का सेकंड सीगा, ये अबदू है। इसी तरह वाओ अलिफ जमा को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, ठीक है। ठीक लेकिन ठीक उबुत और इस पे जजम आएगी सिंगल वाले पे, कर जी वाला जिसका, ठीक है, इबादत कर, उबुद, ला ताबुद, इसी तरह इस पे भी। अब देखें अभी जो हमने ये सारा उसमें भी रिवाइज किया ना, अभी सूरत अल काफिरून में, अब तुम भी आया था, ताबुदूना भी आया था, अबुदू भी आया था, है ना। जी। ये हमारी सारी चीजें रिवाइज, ठीक है। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा हो गया जी। और कौन करवाएगा जी? शाजिया ने करवा दिया। और कोई नए लोग जिन्होंने नहीं करवाया प्लीज जी, अजीजुल्लाह भाई करवाइए। आबादा इसने इबादत की, उसने इबादत की। जी आबदू शाबाश।
उन सब ने इबादत की, अबत्ता आप सब ने इबादत की, नहीं, अबत सब ने नहीं, आपने, ये सिंगल है, ता वाला सिंगल है, ये तुम वाला जी। आएगा सब। जी शाबाश। आपने इबादत की, अबत्तो मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं। वेरी गुड। ओबुद उबुद, इबादत कर, उबुदू, उबुदु इबादत करो, ला वेरी गुड, ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल देखें ठीक उन्होंने इसमें ये जिस्म के साथ पढ़ा, और इबादत कर, इबादत करो, ना इबादत कर, ना इबादत करो, तो ये आपने कर और करो याद रखना है इसके अंदर। जी सिस्टर अंजुम, आप भी क्विकली करा दें। आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। शाबाश, बहुत अच्छा हो गया। तो हमने इसमें 4 अफ़ाल कर लिए, ठीक है। चूंकि खल्क या पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए हम अम्र नहीं की प्रैक्टिस नहीं इसमें करेंगे। अब इस तरह से खलाका, जी जिसने पहले नहीं करवाया, चेंज सिस्टर उस्मा शाहिद आप करवा दें। खलाका, खलाका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। बहुत अच्छा हो गया, शाबाश। अब देखें, कोई भी मैं बता रही हूँ या कोई बता रहा हो, इशारे आप जहां भी बैठे हो जरूर करें। इशारों से इतना अच्छा याद होता है। कभी आपको क्विज में सवाल जवाब ना आ रहे हो, कुछ हो, आप इशारा करें, आपको जवाब सही आ जाएगा। जी सिस्टर महरीन कराएंगी, उसके बाद सिस्टर नबीला कराएंगी, दोनों आप भी करवा लीजिए क्विकली। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। शाबाश, यखलुक वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। शाबाश। जी जवेरिया आप भी क्विकली करा लें, अब आपका भी हैंड रेज हुआ है। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकून वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकून आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। अब हम नुक्ता तालीम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका मानी बताएं, तो क्या मानी है? अगर अगर। हाँ, आप लोगों ने तो कुछ ने ठीक बताया, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि कुछ जवाब सही नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं कहूँ इंशाअल्लाह तो फौरन सबको मतलब आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि हम बजाय एक लफ्ज के हम अगर फ्रेजेस याद करें तो हमें रिकॉल करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम
جو ہے وہ فریزز یاد کریں. ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور 500 سے زیادہ بار یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے. تو فریزز سے یاد کرنے. تو کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں گے؟ جن کو ہم مثالوں کے ذریعے سے یاد کریں. جیسے ان کی مثال انشاءاللہ، تو ہمیں پھر اگر ہمیشہ، کیونکہ اگر آپ مثال بھول جائیں تو معنی بھی بھول سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ ایک سے کئی لوگ اس کا جواب، ان کا جواب ان والا دے رہے ہوتے کہ آپ لوگوں نے تو غلط نہیں دیا، صحیح جواب 3-4 آ گئے ہیں فوراً ان. الحمدللہ آپ لوگوں کو اچھا یاد ہے. جب پکے یاد ہو جائیں پھر بے شک مثال سے نہ بھی رکھیں، لیکن شروع میں ہم مثالوں سے جب یاد رکھتے ہیں فریزز سے تو ہمیں بہت اچھا یاد ہوتا ہے. ریکال کرنا بہت آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ملتے جلتے الفاظ ہے، جیسے ان ہے، پھر ان ہے، انا ہے، انا ہے نا. تو اگر کسی لفظ کے معنی بھول جائیں تو اس کی مثال کو ذہن میں لائیے، تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی یاد آ جائے گا. ہم ایسے ہی کرتے ہیں. جب معنی یاد ہو جائیں تو پھر آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی ایسی ضرورت نہیں، جب پکے آپ کو یاد ہو جائے. تو الفاظ کو اگر ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، تو اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ معنی جلدی یاد ہوں گے. ٹھیک ہے، معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. یعنی ان اگر کی بجائے کوئی کیس کا اگر مطلب کرتا ہے، کیونکہ اس کا تو ان ہے، تو ان کا ہم نے اگر فریز یاد کی ہوگی تو ہمیں غلطی نہیں لگی. آپ لوگ کو ماشاءاللہ اب یاد کر لیے ہیں الحمدللہ. یہ خوبصورت سر گلاب آپ سب کے لیے، اس لیے کہ آپ نے 194 الفاظ سیکھ لی ہیں، جو کہ قرآن پاک میں 38,531 بار آئے ہیں، اور ہم اپنے ٹارگٹ سے کتنے قریب پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ ابھی ہمارے دیکھیں 16 اسباق ہوئے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے 41,111. کتنا تھوڑا سا رہ گیا. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آگے بھی اسی طرح سے توفیق دے اور اسی استقامت سے ہم آگے بڑھتے جائیں. امید ہے کہ 7 ہوم ورک، میرا خیال 7 ہوم ورک آپ سے میں پوچھوں کہ کیا کیا ہوم ورک ہیں، کون بتائے گا؟ میں واپس جاتی ہوں. جی انمیوٹ کر کے بتائیے. 7 ہوم ورک، پہلا ہوم ورک کیا تھا؟ کوئی کرے انمیوٹ اور بتائیں. ابھی تک تو یاد ہو جانے چاہیے، کوئی 1-2 بتائیں. جی بتائیے. قرآن پاک کو پڑھیں، باری حافظ باری سے باری، ہاں ہاں، قرآن پاک سے پڑھیں گے یا حافظ سے پڑھیں، کم از کم 5 حافظ منٹ. سے جی پڑھیں۔ جی ہاں دوسرا جی، پاکٹ بک سے پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے. ریوائز کریں، اور ویڈیو سے جی بالکل سنیں. اگر MP3 ریکارڈنگ ہو وہ سن سکتے ہیں، ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کر سکتے ہیں، ہے نا. اور نماز میں جی مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ بڑے اسپیشل لوگ ہیں. یو آر آل دی چوزن ون بائی اللہ، کہ آپ اس کی قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. تو الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کو ماشاءاللہ یاد ہیں. یہ اس سے آپ عادت ڈالیں. یہ نہیں کہ کسی وان اس کے بعد بھی آپ اس کو دیکھیں، اس کے اپنی آپ کی سیکھنے کی جو رفتار ہے، سپیڈ ہے، وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے الفاظ مانی عادت ڈالیں. نماز کے بعد دیکھ لیا 2-3 منٹ دیں بے شک، تو آپ کی سپیڈ بہت بڑھ جائے گی سیکھنے کی. ٹھیک ہے، تو جو کچھ آپ نے آج سیکھا ہے اس کو سکھانا آسان ہے، تو پھر سکھائیے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. گھر میں کسی کو بتائیں، کسی دوست کو بتائیں، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو بتائیے. اور جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی، اور پھر آپ خود اسی طرح میری جگہ کورس کروا رہے ہوں گے، اور وہ دن ہمارے سب کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی سے نیت کر لیجئے. کون کون کا آگے پڑھانے کی، ٹیچر بننے کی نیت؟ ہم نے کہا نا آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھا کریں. زور کی بہت ساری آوازیں آنی چاہیے انشاءاللہ کی. میں جی اور انجم نے ہاتھ کھڑا کیا، ہاتھ کھڑے کریں اور کر لیں ہاتھ. کون کون انشاءاللہ آپ بولیں. جی اب اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اب یہ کہ 5 ماشاءاللہ. تو اگر ہم اس کورس کے بعد اتنی ہمارے پاس اسسٹنٹ قرآن ٹیچر اور بعد میں پھر قرآن ٹیچرز بنے 6 لوگ ہو گئے، تو الحمدللہ اور کیا چاہیے. تو آئیے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.